بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان۔ ہیڈنگ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی ہوتی۔ حدیث نمبر 211۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ حدیث نمبر 212۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والے اچھی طرح سمجھ لیں۔ حدیث نمبر 213۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن حالہ سے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اکثر بیان فرماتے ہیں، عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھ سے بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، ذات و صفات باری تعالیٰ یا امت کی بہبود کے لیے ہر وقت سوچ میں رہتے تھے۔ ان امور کی وجہ سے کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے فکری اور راحت نہ ہوتی تھی، یا یہ کہ امور دینویہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت نہ ملتی تھی، بلکہ دینوی امور کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور چین ملتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو ابتدا سے انتہا تک منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی متکلم کے ذہن میں ہی رہی، جیسا کہ موجودہ زمانے کے متکبرین کا دستور ہے۔ جامع الفاظ کے ساتھ جن کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی بہت ہوں کلام فرماتے تھے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے ایسی 40 احادیث اپنی شرح میں جمع کی ہیں جو نہایت مختصر ہیں، عربی حاشیہ پر نقل کی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضولیات ہوتی تھی اور نہ کوتاہیاں کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہ تھے، نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اس کی مذمت نہ فرماتے تھے۔ البتہ کھانے کی اشیاء کی نہ مذمت فرماتے تھے نہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرماتے تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرماتے اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے۔ البتہ اظہار اور رغبت یا کسی دلداری کی وجہ سے کبھی کبھی خاص چیزوں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، نہ کسی دینی امر اور حق بات سے کوئی شخص تجاوز کرتا۔ البتہ کسی دینی امر اور حق بات سے کوئی شخص تجاوز کرتا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ کی کوئی شخص تاب نہیں لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام نہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی وجہ سے کسی جانب سے اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ اس کی وجہ بعض علماء نے یہ بتائی ہے کہ انگلیوں سے اشارہ توازوں کے خلاف ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔ اور بعض علماء نے یہ تحریر فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ انگلی سے توحید کی طرف اشارہ کرنے کی تھی، اس لیے غیر اللہ کی طرف انگلی سے اشارہ نہ فرماتے تھے۔
جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ پلٹ لیتے تھے اور جب بات کرتے تو ملا لیتے۔ کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے اور کھلی داہنی ہتھیلی بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے۔ جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے اور یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں گویا بند فرما لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔